اس کی بالکل گناہ مت کریے گا، لیکن سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت مت چھوڑنا، نماز 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 نماز۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ۔ احباب ذی وقار، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ تو ہم جو کتاب کا درس جو ہے اپنے گلشن چشت کے بینر تلے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے دیباچہ اور مقدمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کشف المحجوب شریف کا یہ پہلا درس آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی نیت و ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور نیک بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم ایسی کوئی چیز دینیات سے متعلق ہوتی ہیں تو ہماری لاپرواہی اور کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ موبائل میں ہم سن رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی اپنے ایسے انسٹرومنٹ پر جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری بڑی بے توجہی اور لاپرواہی ہوتی ہے کہ کبھی وہ سر کے نیچے آ گیا، کبھی تکیے کے نیچے جی آواز آ رہی ہے، خبردار خبردار۔ آپ بالکل اس چیز کا جو ہے احتیاط کریں کہ جب بھی ایسے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، اللہ و رسول کا ذکر، اس میں جو ہے تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ جو ہے تزکیہ نفس چاہتے ہیں تو جن اللہ کے بندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن کے ذکر پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو وہ کتنے بلند پایہ مقام پر فائز ہیں کہ ان کے ذکر کو جو ہے عدم بے توجہی کے ساتھ نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ کہ بندہ کان سے سنے اور بات دل میں اتر جائے۔ یہ میری عاجزانہ گزارش ہے، اور صرف ایک رسمی طور پر ہم نے جو ہے سن لیا اور پھر اسے جو ہے بلا دیا تو قطعاً یہ حق نہیں ہے ان کتابوں کے ذکر کا کہ جس پر اللہ وعدہ فرمائے کہ جب تم میرے نیک بندوں کا ذکر کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحمتیں نازل کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو عزیزان محترم، سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں تو بھی، دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کی توجہ ایسی ہونی چاہیے کہ خاص اللہ کی رحمت اور وہ رب جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ لاچار و بے بس نہیں ہے کہ اس زمانے میں رحمت نازل فرماتا، آج نہیں، آج کے بعد نہیں، یا کہیں مجمع میں نازل فرماتا، اکیلے تنہائی میں نہیں، بلکہ جس جگہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ادب کو اور اس خاص توجہ کو قبول فرما لے، اس کی رحمتیں وہیں جو ہے آپ کو ڈھانپ لیں گی۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ یہ معمولی کتاب نہ سمجھے، بلکہ یہ کہ کتاب کا نام ہی یہ بتلا رہا ہے کہ اب آپ سنیں گے اور پردے آپ سے اٹھتے جائیں گے، آپ سنیں گے پردے اٹھتے جائیں گے۔ یہ محجوب جو کہا ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ ایک دو پردے نہیں ہیں بلکہ ہزارہ ہزار، کروڑہ کروڑ، لاکھہ لاکھ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو گویا وہ ان جو ہے پردوں کو چاک کرنے والی ہوتی ہیں کہ بندہ پڑھتا جاتا ہے، پردے اٹھتے جاتے ہیں، بندہ سنتے جاتا ہے، پردہ اٹھتے جاتے ہیں، تو بندہ جس طریقے سے جس قدر اہتمام کرے گا۔ اس کی ایک دنیاوی مثال بھی جو ہے ذہن میں آئی کہ ہم جس قدر جو ہے اہتمام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے طہارت کا لے لیں، جتنی عمدہ بندے کی طہارت ہوگی، جتنا عمدہ وضو ہوگا، اتنا اس کا دل نماز میں لگے گا۔ آپ جب چاہیں اس کا اندازہ کر لیں۔ یا ایک دوسری مثال دنیا کی، جتنا ہم جو ہے پانی میں شکر ڈالیں گے اتنا جو ہے میٹھا شربت ہوگا۔ تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جب آپ جو ہے کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، خبریں آتی ہیں کہ بھئی ہم قرآن پاک کو جو ہے کام کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آفس میں ورک چالو رہتا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں قطعاً یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ادب اور احترام نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، بلکہ اس کے عذاب میں جو ہے بندہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ یہ تو رب کا رحم اور کرم ہے۔ اس لیے بات درمیان میں آئی تو ذکر کر دی میں نے کہ صاحب ہم چلے جائیں۔ توجہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس قدر توجہ آپ کی ہوگی اس ذکر کی جانب، اتنی ہی توجہ، اس سے کہیں زیادہ توجہ اللہ رب العزت کی ہوگی آپ کی جانب۔ تو بندہ جب چاہے اس چیز کو اپنے رب کی رحمت کو متوجہ کرا سکتے۔ تو میں نے ان باتوں کو اس لیے ذکر کر دیا کہ آپ جو ہے کہیں ٹائم پاس کے لیے ہرگز نہیں، ہمارا نہ مقصد ہے، نہ ہماری جو ہے نیت ہے، نہ ہمارا ارادہ ہم نے ظاہر کر دیا، نہ ہمارے ساتھیوں کا قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز حاصل کی جائے، کوئی منصب، بلکہ یہ کہ لوگ جتنی دیر تک
برے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، بری چیزیں دیکھتے ہوتے ہیں، اگر اللہ انہیں توفیق دے، سمجھ میں آئے، اس طرف لگ گئے تو وہ اتنی دیر تک جو ہے بچ گئے اور ہم نے اپنی نیت میں کامیابی حاصل کر لی کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے محترم سامعین و ناظرین کرام، میرے عزیز بھائیوں، کہ جب بھی آپ جو ہے ان درس کو سنیں، اللہ و رسول کا فرمان سنیں، قرآن سنیں، نعت و درود و سلام، تو اتنا شائستگی کے ساتھ کہ پوری توجہ اس طرف ہو۔ تو جیسے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں مجلس سجا کر کے، جتنا اس پر اللہ کا کرم خاص ہوگا اس سے کم جو ہے آپ کے سننے پر نہیں ہوگا۔ آپ کا رب، ہمارا رب اس بات پہ قادر ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے بندے کو جو ہے اس سے فیضیاب کر دے۔ تو صاحب کتاب جو ہے سب سے پہلے جو لفظ ارشاد فرماتے ہیں، السلوک الی المحبوب فی ترجمۃ کشف المحجوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے ہمارے رب، اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر خوبی کا سزاوار ہے، جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اصفیاء کے لیے اپنی خشیت و جبروت کے رات منکشف فرمائے اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ چکھایا۔ وہی اپنے بے نیازی اور کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے اور اپنے اسما کی مہک کے ساتھ معرفت الہی کی خوشبو سے انہیں لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اور ازواج مطہرات پر ہمیشہ 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 درود و سلام خوب خوب نازل ہو۔ اے طالب راہ حقیقت، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرمائے۔ جب تم نے مجھے اپنے سوال کے ذریعے اس کتاب کی درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اور خود کو دلی و ارادت اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا۔ جب استخارہ میں اذن الہی حاصل ہو گیا، کیا بات ہے۔ مترجم جو ہے کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تو میں نے اسے اپنے رب کے حوالے فرما دیا، اور جب استخارہ کیا اور اللہ رب العزت نے اذن عطا فرما دیا، اذن حاصل الہی حاصل ہو گیا، تو اس کو معمولی درجے اور مقام کی بات نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو اپنے اس بندے کے ذمے لگایا جسے جو ہے بذریعہ استخارہ اجازت عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں میں نے تمہاری مقصد برادری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزم صمیم کر لیا اور اس نوشتے کا نام کشف المحجوب رکھا۔ امید ہے کہ ارباب فہم و بصیرت، ممکن ہے کہ الفاظ کے رد و بدل میں سامعین و ناظرین کو یہ دونوں جو ہے شخصیات کی بارگاہ میں میرا عریضہ ہے کہ صاحب کتاب اور صاحب ترجمہ، صاحب کتاب نے جب چاہا کہ بندوں کے لیے ایسی کوئی کتاب لکھی جائے کہ جس سے اس کے اور اس کے رب کے درمیان کے پردے ہٹ جائیں، تو صاحب کتاب یوں فرماتے ہیں۔ اور صاحب ترجمہ کہ جب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ حضور کی اس کتاب کا ترجمہ فرمائیں، تو انہوں نے بھی اسی عادت کریمہ کے تحت کہ اللہ کے حضور جو ہے یہ معاملہ سپرد کیا کہ مولا اگر تو نے اس بندے کو اس لائق سمجھا تو اذن عام عطا فرما دے کہ میں اس کام کو جو ہے بندوں کے لیے آسان کر سکوں۔ تو دونوں حضرات نے جب اللہ رب العزت کی جانب سے، اور اگر اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ بغیر استخارہ کے، بغیر اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قبول فرماتا ہے تبھی اسے جو ہے اس کام کو انجام دینے کی قوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک پردے کے لحاظ سے یہ بھی اجازت تامہ ہے کہ بندے کو اگر اللہ اجازت نہ دے تو وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ اس نوشتے کا نام کشف المحجوب رکھا۔ امید ہے کہ ارباب فہم و بصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جواب علی وجہ الکمال ضرور پائیں گے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ سے استعانت اور توفیق کی استدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوششوں کو قبول فرما لے اور اظہار و بیان اور نوشت میں اپنی قوت و طاقت پر اعتماد اور بھروسہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ کی توفیق ہی ہماری طاقت ہے، اللہ کی توفیق ہی ہماری قوت ہے۔ تو صاحب کتاب جو ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اپنا نام تحریر کرنے کی وجہ، شروع میں جو اپنا نام تحریر کیا ہے اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ خاص حضرات کے لیے ہے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جو وجہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ جب اس علم سے بہر و ناواقف کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں
اور اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو کتاب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ یہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ کوئی اس سے جو ہے کہ میں نے اتنی مشقت کے ساتھ یہ کام انجام دیا اور پھر وہ کوئی دوسرا اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لے اور اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہ آئے تو اپنی کتاب کو جو ہے وہ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، یعنی یہ کتاب میری تصنیف ہے، جس سے مصنف کا مقصد ناکام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مصنف کی تالیف و تصنیف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس کا نام زندہ و پائندہ رہے اور پڑھنے والے طالبان حق مصنف کو، جو اصل بات ہے وہ اب آ رہی ہے کہ پڑھنے والے طالبان حق مصنف کو دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر پر خوب جو ہے رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ ایسا حادثہ میرے ساتھ صاحب کتاب فرماتے ہیں 2 مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، سوچے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ایسا ہے کہ لوگ جو ہے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے ساتھ، تو ہمارے لیے بالکل تسلی اور تشفی کا پیغام ہے کہ آج ہم فکر نہ کریں ایسے دور میں۔ جب اس زمانے میں لوگ اس طرح سے کر جائیں تو کوئی بھی زمانہ ایسے حالات سے خالی نہ رہا۔ یہ اور بات ہے کہ آج جو ہے ایسے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، اس زمانے میں کم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں پہلا حادثہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے اشعار کا دیوان جو لکھا ہوا تھا اسے لے گئے، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا، پھر میرے پاس اس نسخے کے سوا اور کوئی نسخہ نہیں تھا، تو پھر ان صاحب نے میرے نام کو حذف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کو مشہور کر دیا۔ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، تشفی کی بات ہے کہ آج اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ کوئی نیا کام، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ پہلے سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جب آدمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے دشمن ازلی بھی جو ہے سامنے کہ وہ ہر طریقے سے بہکاتا رہے گا، لوگوں کو ورغلاتا رہے گا، اور جب جو ہے آدم کی اولاد سے یہ خطا وجود میں آتی ہے تو وہی جس نے وعدہ کیا میں اسے بہکاؤں گا، اسے بھٹکاؤں گا، تو یہ نفس جو بڑا شریر ہمارا دشمن ہے وہی ہمیں ان باتوں کو کرنے کا اور کہنے کا اکساتا ہے کہ ایسا کر لے۔ جب داتا صاحب کی ظاہری زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے تو آج کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جن کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو داتا صاحب کے اس جو ہے فرمان سے ان کو تسلی ملتی ہے۔ انہوں نے دیوان کو جو ہے مشہور کر دیا، اس طرح جو ہے میری محنت انہوں نے ضائع کر دی۔ اب جو بات کہی ہے سامعین کرام وہ آج ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی داتا صاحب کے صدقے اور طفیل کہ اگر آج ہمارے ساتھ داتا صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، اب کوئی کہے کہ بھائی ان باتوں کا ذکر کرنے کا کیا مقصد، تو بھائی تیری عقل تجھے مبارک، تیری سمجھ تجھے مبارک، ہمارے لیے تو اس میں بڑا درس ہے۔ اس چیپٹر کا اور اس سبق کا جو ماحصل و نچوڑ آ رہا ہے، ایک جملے میں داتا صاحب کی دلی کیفیت کا اندازہ فرمائے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ ایسے کر دیا، دوسری مرتبہ کا ذکر آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ حادثہ ہوا اور انہوں نے ایسا کر دیا تو داتا صاحب جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ کیا بات ہے! یہ آج ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہم تو انتقام کی تلوار لے کر کے اس کے گھر تک پیچھا کرتے ہیں، جہاں جہاں ملے اس کے عزت نفس پر جو ہے ہاتھ ڈالیں گے، کچھ بھی کریں گے اس نے۔ لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے ایسا کر دیا، میری محنت تو گئی، لیکن جو آخری جملہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، یہ جو غلطی ہوئی، یہ جو انہوں نے کیا، یہ آج ہم سے نہیں ہو پاتا۔ جو اللہ کے نیک بندوں نے اس زمانے میں جو ہے ہمارے لیے سبق اور درس چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ دوسرا حادثہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ پیش آیا کہ میں نے علم تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا تھا۔ ابھی جو ہے اب وہ ساری کتابیں ہمارے سامنے نہ رہیں، کہتے ہیں منہاج الدین رکھا، اور ذکر فرماتے ہیں صاحب کتاب یہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے عادت و اطوار کو جو ہے کہ آج تو نہ جانے کتنے گالیوں کی جو ہے جھڑی لگ جاتی ہے، صاحب کتاب داتا صاحب فرماتے ہیں ایک کمینہ خصلت، اس کے آگے آپ جو ہے کچھ نہیں، ایک کمینہ خصلت چرب زبان شخص نے جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے سبق میں موجود ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ کون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ستار ہے اور یہ خاصیت اپنے بندوں میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ چاہیں تو نام کو ظاہر کر دیں، لیکن جب نام کو ظاہر کر دیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ اس کے رسوائی کا سامان بن جائے گا، صبح قیامت تک جو ہے لوگ اسے پڑھتے رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تو ہوں اس کا نام لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتا،
بس یہ ذکر کرنے کا مقصد کہ لوگوں کی زندگی میں یہ حالات آتے رہیں گے۔ اب اس سے جو ہے آپ سبق حاصل کریں تو یہ بھی ہوگا کہ بھائی کوئی کاروباری آدمی، بہت سارے ہمارے احباب سنتے ہیں طرح طرح کی ذہنیت، اور کہ سارا سب کچھ جو ہے کمپنی کا ہمارے ایک بھائی نے تیار کیا، لوگو مونوگرام، یہ ایک صاحب آئے اور اچک لے گئے، سارا سب کچھ ان کا ہو گیا۔ تو کہیں بھی تو اگر اس طریقے سے دنیا میں بھی، تو صاحب کتاب کے ذکر کرنے کا مقصد کہ اللہ کے بندے اس پر جو ہے یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تجھے ملے گا، تیری محنت کا وہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ان باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے۔ جب کبھی زندگی میں ایسا کوئی موڑ آئے کہ آپ کی محنت کو کوئی اچک لے جائے، تو داتا صاحب کی زندگی سامنے آ جائے کہ آپ نے کیا کیا، کر لیا تو نے بھائی۔ ہم لان تان نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی بحضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ والوں کی جو ہے خصلت اور عادت، اس لیے ذکر فرمایا آپ نے۔ اور فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جو حادثہ پیش آیا، ایک تو آپ کا دیوان جو اشعار آپ نے لکھے وہ کوئی صاحب لے گئے اور انہوں نے اپنا نام لگا دیا۔ دوسری کتاب جو آپ نے لکھی تھی علم تصوف میں منہاج الدین، اس کو جو ہے چرب زبان شخص نے، جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس نے شروع سے میرا نام جو ہے چھیل کر اور اپنا نام درج کر کے عام لوگوں میں کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات تو اس زمانے میں آپ کو پہنچی، لیکن پھر ایسی نیک خصلت کے لوگ کہ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی اب میں نہیں کہتا کہ یہ میری تصنیف ہے، بلکہ جس نے میرے نام کو چھیل کر، یہ جو ہم کبھی کبھی اپنی اردو زبان میں بول چال میں بولتے ہیں، دیکھیے تو اس زمانے میں بھی جو آپ نے فارسی کا لفظ استعمال فرمایا، اس کا ترجمہ صاحب کتاب نے لکھا کہ اس نے اس نام کو جیسے کہیں لکھا ہو تو اس کو جو ہے کھرد کر کے نکال کر کے چھیل کر کے نکال دیں اور اس پر صاحب اپنا نام لکھ دیں کہ میں اس کتاب کا رائٹر ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے یہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اپنا نام درج کر کے لوگوں میں کہنا شروع کر دیا کہ میری تصنیف ہے، حالانکہ اس کی علمیت اور قابلیت کے جاننے والے حضرات اس بندے پر ہنستے تھے کہ یہ کمینہ خصلت اور چرب زبان شخص ہے، اس سے ایسی باتیں، یہ تو کسی اور کی کمائی ہے، یہ تو کسی اور کی محنت ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بے برکتی مسلط فرما دی۔ بے برکتی، یہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ بھئی دیکھیے برکت جو ہے نا ہر ایک چیز میں ہوتی ہے، برکت عمر میں ہوتی ہے، برکت زبان میں ہوتی ہے، برکت انسان کے وجود میں ہوتی ہے، برکت اس کے روزی میں ہوتی ہے، برکت اس کے مال میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے سب کچھ لے لے، ایمان کے بعد جو ہے ہم پر بے برکتی مسلط نہ فرمائے، کہیں آمین۔ اللہ تعالی ہم پر بے برکتی مسلط نہ فرمائے۔ یہ بے برکتی اتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ جس کا پیچھا کر لیا تو وہ انسان ہر وقت جو ہے توبہ ہی مانگتے پھرے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو آپ نے صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ کمینہ خصلت، اوپر والے کو آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ شخص جو ہے لے گیا اور اپنا نام ظاہر کر دیا۔ لیکن دوسرے حادثے میں منہاج الدین، کتاب کا نام بدلا، دین کا طریقہ، دین کا اصول، دین کا ضابطہ۔ آپ نے کتنی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ اس زمانے میں، تو آپ کی جب محنت کو جو ہے کسی نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں، بلکہ آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو مسلط فرمایا اس کے عوض میں تو بے برکتی مسلط کر دی، اور اپنی بارگاہ کے طالبوں کی فہرست سے یہ بڑا جو عذاب ہوا کہ اپنی بارگاہ سے اپنے طالبوں کا، اپنے چاہنے والوں کے فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا۔ یہ داتا صاحب کی کتاب کو جب اپنی طرف بندے نے جو ہے منسوب کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے طالبوں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ اور دوسری وہ وجہ خاص حضرات کے لیے ہے کہ جب وہ کسی کتاب کو اپنے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف و مؤلف نہ صرف یہ کہ اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر و محقق ہے، تو اس کتاب کی قدر کرتے اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا گوہر مقصود اس کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ ایک بڑا عمدہ اور خاصا طریقہ ہے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کا، اللہ کے نیک بندوں کا، کہ جب وہ کوئی بات کہہ گزرتے ہیں تو اخیر میں جو ہے، جیسے کہ آج ہم کسی مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی فتویٰ دیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس مسئلے کو سمجھائیں، تو وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی علمی بساط کی حیثیت سے، لاسٹ میں جو یہ لکھتے ہیں واللہ عالم ورسولہ،
واللہ عالم بالصواب، جو مجھے پہنچا تھا، جو میں نے نتیجہ نکالا وہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، لیکن اس کا صحیح اور بہتر علم جو ہے اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے، اور صحیح جو ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اگر ہم سے کوئی کجی ہوئی، کوئی بھول ہوئی، کوئی چوک ہوئی، کوئی غلطی ہوئی اور کوئی سہو ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ لیکن یہ جملہ جو ہمیں سکھایا کہ ہم کوئی بھی بات کریں دین کے حوالے سے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اخیر میں ہم جو ہے یہ کہیں کہ اس کا بہتر علم جو ہے اللہ کو ہے، اور اس کے دیے ہوئے علم سے اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کتاب کا وہ جو صاحب کتاب نے ذکر فرمایا کہ السلوک الی المحبوب، یہ بات پوری ہوئی۔ اب صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنے کی وجہ۔ تو اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کی طرف اس لیے متوجہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اس کے آداب کی حفاظت پر عمل کیا جا سکے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فریب کاریوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں پناہ مانگو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ تو استعاذہ، استخارہ، استعانہ سب کے ایک ہی مفہوم معنی ہے، مطلب یہ کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر کے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے مدد حاصل کر لو۔ تو یہ تو کتاب ہے، دین کا ایک معاملہ ہے، لیکن یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے عزیزان محترم کہ ہم دنیا کا کوئی بھی نیک اور جائز عمل کریں، نیک اور جائز، اگرچہ یہ فرض واجب نہیں ہے، تو یہ تین لفظوں کا استعاذہ اللہ سے پناہ چاہنا، استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر اس کی رائے کا، اس کا حکم کا جاننا، اور استعانہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد حاصل کرنا۔ تو جب یہ تین چیزیں کسی مسلمان کی زندگی میں، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، تو وہ اگر تین چیزیں یہ کر لیتا ہے کہ استعاذہ کیا ہے؟ جیسے ہی یہ ارادہ آئے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے بندہ یہ، اگر وہ ناجائز و حرام ہے تو استعاذہ کا کوئی مطلب نہیں، استخارہ کا کوئی مطلب نہیں، استعانہ کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر وہ جائز عمل ہے، جیسے ہی دل میں خیال آیا، مثال کے طور پر کہ میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے، حلال ہے، تو بندے کے دل میں جیسے ہی آیا پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ استعاذہ ہو گیا۔ اور جیسے بزرگان دین نے استخارہ کی بہت ساری قسمیں اور طریقے جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے اور اس کا حکم جو ہے جان لیا جائے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رائے کا اظہار فرما دیتا ہے کہ بندہ ایسا کر لے۔ استعانہ کہ وہ جو ہے مدد حاصل کرے کہ اللہ میں کمزور، نحیف و ناتواں، کوئی بھی چیز میرے طاقت و قوت اور بس میں نہیں، اگر تو چاہے تو یہ آسان ہے، تیری مدد شامل ہو جائے۔ تو اگر تین چیزیں بندے کے جو ہے دینی کام میں، دنیاوی کام میں شامل ہو جائے، ایک تو اللہ کی پناہ، اور دوسرا استخارہ، اور تیسری بات جو ہے استعانت، تو پھر کوئی چیز نہیں جو اس کے درمیان جو ہے رکاوٹ پیدا کر سکے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے استعاذہ، استخارہ اور استعانہ سب کے ایک ہی مفہوم معنی ہے، مطلب یہ کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر دو، ہر قسم کے آفتوں سے محفوظ رہ جاؤ گے اور اس سے جو ہے مدد حاصل کر لو، پھر تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو ذکر فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ بندے کو جب اس پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت و رضا پر موقوف ہے، اور ہر نیک و بد اور ہر خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے، اور بندے کو بجز تسلیم و رضا کے کوئی چارہ کار نہیں، تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اس کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال و احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے بندہ محفوظ ہو جائے اور اس کے تمام کام خیر و خوبی اور راست و روی سے انجام پا جائیں۔ اس لیے بندے کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر ضیاع و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق۔ عزیزان محترم، گزارش جو ہے کرتا چلوں کہ جیسے ہر چیز کو آپ جو ہے دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہے گزارش کرتے ہیں، تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر ہمارا یہ پروگرام جو درس خانقاہ کے نام سے منسوب ہے اور گلشن چشت کے
بینر تلے آپ کو یہ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند آتی ہیں تو اسے اپنے تک محدود نہ کریں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، وہ مجھے انگلش کا صحیح لفظ آتا بھی نہیں تو میں کیا بولوں، لیکن کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سبسکرائب، جی سبسکرائب، تو چاہے سبسکرائب کر لیں یا اس سے جڑ جائیں، بات ایک ہی ہے۔ میں تو اپنی زبان میں کہوں گا کہ آپ اس سے جڑ جائیں اور دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس میں ہمارا تعاون کریں۔ یہ بھی اور جو یہ ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیے اب یہ کتاب ہے جو اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی کیا گیا فارسی میں، تو آج بیشتر لوگ، یہ ہمارے ٹیم کے جو کچھ احباب ہیں، اگر نام لوں تو لوگ یہ کہیں گے صاحب انہوں نے ایسا، کہ کسی میٹنگ میں ہمارے وہ تسلیم بھائی نے شاید یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ہم جو کر رہے ہیں بھائی اردو زبان آج عوام کو پڑھنا کہاں آتا ہے، تو یہ ہماری محنت شاقہ جو ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اسے جی لگا کر سن لیں تو شاید میں بھی کامیاب اور آپ بھی کامیاب، کہ آپ کا پڑھنا انتہائی دشوار ہے تو آپ کی آنکھ بچے گی۔ آپ اگر آنکھ بند کر کے بھی یکسوئی کے ساتھ کان کو کھول لیں تو شاید یہ کام بڑا آسان ہو جائے گا کہ محنت میں کر رہا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کے کان اسے سن لیں اور دل میں جگہ دے دیں، تو یقیناً جو ہے ہم سب کا جو ہے یہ محنت کرنا اور کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور اپنے آس پاس پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔